برہان ایک نظر اوپر روم پر ڈال کر واپس لے جانے کا عہد کر کے وہاں سے چلا گیا۔ سعید کچھ گہرے کش سگڑ کے لگا کر واپس اوپر چلا گیا۔ کپڑے چینج کرنے کے بعد وہ دوسری طرف بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر تو پڑی ہوش و حواس سے دور نور کو دیکھتا رہا، پھر جب نظریں اس کے سرخ لبوں سے ہوتے نیچے تل پر آئیں تو ہاتھ بڑھا کر اس تل کو چھوا۔ وہ ویسے ہی پڑی رہی، پر سعید اس کے چہرے پر معصومیت دیکھ کر اس چھوٹی سی جان پر کیے گئے ظلم کو سوچتے اس کے جسم کا خون آنکھوں میں جمع ہو گیا۔ سرد سانس خارج کرتے اس نے پکارا، پر وہ ہوش میں ہوتی تو جواب دیتی۔ آہستہ سے اس کا سر اٹھا کر اپنے سینے پر رکھ دیا اور لائٹ آف کر دی۔ کمرے میں موجود دونوں کی سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ برہان گھر داخل ہوا تو سامنے ہی لاؤنج میں کمال صاحب اور آسیہ بیگم بیٹھی تھیں۔ کہاں تھے اتنی دیر سے برہان؟ ہم کتنے پریشان ہو گئے تھے۔ اسے دیکھتے ہی آسیہ بیگم اٹھ کر اس کے پاس آئیں تو برہان نے اپنی لہو لہان آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اگر آج میں مر جاتا تو کیا کرتے آپ لوگ؟ سپاٹ چہرے سے سرد آواز میں پوچھا۔ یہ کیسے بات کر رہے ہو برہان؟ کون سا صدمہ لگا ہے تمہیں؟ اس کی حالت کا اندازہ لگاتے کمال صاحب نے غصے سے کہا۔ صدمہ؟ واہ، مجھے کیوں لگے گا کمال صاحب صدمہ؟ وہ تو آپ کو لگے گا جب جانیں گے کہ جس ریسٹورنٹ کو حاصل کرنے کے لیے اتنا کچھ کیا وہ تو واپس اس کے پاس ہی چلا گیا۔ اس کی بات نے کمال صاحب اور آسیہ بیگم نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کون سا ریسٹورنٹ برہان؟ اور یہ کیسے بات کر رہے ہو اپنے باپ سے؟ وہ غصے سے دھاڑ پڑا۔ بس کر دیں اس ناٹک کو، بہت ہو گیا، جو کرنا تھا کر لیا آپ دونوں نے۔ اب مجھ سے کوئی سوال یا جواب کے حقدار نہیں ہیں آپ دونوں۔ میں مروں یا زندہ رہوں، اگر آج کے بعد آپ دونوں میں سے کسی نے پوچھا تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ لوگ میرے ماں باپ ہیں۔ وہ کہہ کر رکا نہیں۔ اگر تم بھول گئے ہو کہ ہم کون ہیں تو یہاں کیا لینے آئے ہو؟ یہ کمال الوی کا گھر ہے، ایس پی برہان کا نہیں، اور اگر 3 کروڑ چاہتے ہو تو یہ تمہاری بھول ہے کہ یہاں کچھ ملے گا۔ طنزیہ لہجے میں پیچھے سے کمال صاحب نے وار کیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کمال؟ ہمارا بیٹا ہمارے پاس نہیں آئے گا تو کہاں جائے گا؟ حیرت سے دیکھتی آسیہ بیگم بولی۔ فکر نہ کریں، میں یہاں رہنے نہیں آیا۔ انشاءاللہ کل صبح آپ میری صورت نہیں دیکھیں گے اس گھر میں۔ کیا پتہ آج پیسے کے لالچ میں بھائی کی بیٹی کو موت کے منہ میں دے کر آئے، کل کچھ پیسوں پر مجھے مروانے سے گریز نہیں کریں گے۔ آخر کو بہت سارا پیسہ جو ملے گا، تلخ لہجے میں کہتے وہ اپنے روم میں چلا گیا۔ یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ کہیں وہ سچ میں چلا گیا تو؟ روتے ہوئے آسیہ بیگم بولی۔ کہیں نہیں جائے گا، کچھ دنوں کے لیے عشق کا بھوت رہے گا سر پر، پھر خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ ناپسندیدگی سے کہتے وہ اپنے روم کی طرف روانہ ہو گئے۔ پیچھے روتی آسیہ بیگم فکر مندی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ نازک سے جسم پر رینگتے بچھو نما ہاتھ، منہ سے اٹھتی بدبو، سرگوشی نما آوازیں، اس کا سانس گھٹنے لگا۔ کوئی سانپ کی طرح اس کے بالوں میں اپنی سخت انگلیاں پھیر رہا تھا اور اسے پوری طرح اپنے شکنجے میں لیے وہ سرشاری سے ہنس رہا تھا، نشے میں مدہوش۔ مما، پاپا چھوڑو مجھے، چھوڑو مما، بچاؤ پاپا۔ اور دیو نما وجود کے شکنجے میں وہ نازک سی لڑکی چیختی خود کو چھڑوانے لگی۔ پاپا مجھے بچا لو مما۔ اس کی چیخوں پر خوفناک قہقہا اس کے کانوں میں گونجنے لگا تو وہ ہاتھ پیر مارتی خود کو بچانے کی کوشش کرتی۔ اس دیو سے آزادی پانے کے لیے پاگل ہوتی، گلا پھاڑ کر رونے لگی، پر جیسے جیسے وہ روتی چیختی ویسے ویسے کہے مزید بلند ہوتے جاتے۔ پاپا، مما مجھے بچاؤ پاپا۔ مسلسل مضبوط ہوتے شکنجے میں پھڑ پھڑاتے اپنے بند ہوتے سانسوں کے ساتھ وہ تڑپنے لگی۔ جاگنگ سے آئے اپنے لیے جوس بناتے سعید کے کانوں میں اپنے روم سے آتی چیخیں پڑی تو اس نے گردن موڑ کر دیکھا اور جوس وہیں چھوڑ کر وہ اوپر بھاگا۔ روم میں قدم رکھتے اس کی نظر سامنے بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتی ہاتھ پاؤں اپنے بچاؤ کے لیے مارتی ہورولین پر گئی۔ وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھا۔ عین ہوش میں آؤ، دیکھو سب ٹھیک ہے۔ اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ وہ ہوش میں ہوتی تو جواب دیتی، وہ تو خود کو اس دیو کی قید میں پا کر چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ اسے پوری طرح سے بے قابو ہوتے دیکھ کر سعید نے اس کے نرم سے گال پر زوردار تھپڑ دے مارا کہ ایک دم وہ خاموش ہو گئی۔ نور ہوش میں آتے ہی وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تو سعید کچھ فاصلے پر ہو گیا۔ نور نہیں، سعید تمہارا شوہر۔ اس کے بھیگے گال پر ہاتھ کی پشت پھیرتے وہ مسکرایا۔ وہ جو پہلے سے ہی کانپ رہی تھی ایک دم کھسک کر دور ہوئی۔ سعید، خوف سے اس کے منہ سے نکلا۔ ہاں سعید۔ سر ہلا کر اس نے محبت سے دیکھتے تصدیق کی، اور خشک لبوں پر زبان پھیرتی دوسری طرف کھسکتی اتر گئی۔ اب اگر تعارف ہو گیا ہو تو ناشتہ کریں، میں جانتا ہوں تم بھوکی ہو۔ وہ بھی بیڈ سے کھڑا ہو کر اسے دیکھتا ہوا بولا۔ مجھے جانے دو پلیز۔ آنسو صاف کرتی وہ پیچھے ہونے لگی۔ اب کہاں جاؤ گی؟ عین میرے پاس آ کر وہ قدم اس کی طرف بڑھاتا بولا۔ دیکھو مجھے ریسٹورنٹ نہیں چاہیے، مجھے چھوڑ دو، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ قدموں کی آہٹ پر وہ جیسے جیسے پیچھے ہو رہی تھی ویسے ویسے ہی لرز رہی تھی۔ تمہیں یہ پہلے سوچنا چاہیے تھا، اب نہیں، اور آئندہ جانے کو مت بولنا ورنہ ڈرتی ہو نا بیسٹ سے۔ ایک ہاتھ دیوار پر رکھ کر اس کی نظروں کی ہیر پھیر کو دیکھتے پوچھا۔
انداز ایسے تھا جیسے بچے سے بات کر رہا ہو۔ مجھے سچی میں یہاں نہیں، وہ روتی نفی میں سر ہلاتی بولی، جب اس کے کانپتے لبوں پر اس کی انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ پر تمہیں اب سچ میں میرے ساتھ رہنا پڑے گا میری این، وہ بولتا اسے اپنے بازوں میں اٹھا چکا تھا۔ چلو اب ناشتہ کریں، جانتا ہوں تم نے ہماری شادی کی وجہ سے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ روم سے باہر نکلتے وہ بولا تو حور العین کا منہ بند ہو گیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر آ کر وہ اسے ایک چیئر پر بٹھائے خود اوپن کچن میں گیا۔ حور العین اپنی زندگی کی اس تلخ حقیقت پر خاموش آنسو بہانے لگی، اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ سحیر فریش ہونے کے بعد حور العین کے لیے خود ناشتہ بنانے لگا جب الف کی کال آئی۔ اس نے موبائل جیب سے نکال کر کان سے لگایا۔ سحیر، ایس پی برہان طاہر کے پاس جا رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے طاہر ذرا سی سختی پر کچھ بھی بول سکتا ہے۔ الف کی بات پر اس کی پیشانی پر تیوریاں آ گئیں۔ تم عارف کو یہاں بھیجو، میں عین کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتا، چائے کپ میں ڈالتے اس نے کہا، اور موبائل واپس جیب میں ڈال کر ٹرے لیے وہ حور العین کے پاس آیا۔ ٹرے رکھ کر خود بھی ساٹھ بیٹھ گیا۔ ناشتے کے بعد تم روم میں جاؤ، کچھ دیر میں تمہیں ڈریسز مل جائیں گے۔ شدید بھوک سے نوالا منہ میں ڈالتی بغیر دوپٹے کے بیٹھی حور کو دیکھتے وہ بولا تو اس کا منہ کی طرف جاتا ہاتھ رک گیا۔ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی، اسے احساس ہی نہیں ہو پا رہا تھا اس کی شادی ہو گئی ہے، کیسے، کیوں، یہ سب بھی جیسے بھول گئی تھی۔ دماغ نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا تھا، وہ خاموش ہو چکی تھی، بالکل خاموش، ہر احساس سے آری۔ وہ نہیں جانتی تھی کس مقصد کے لیے سعید نے اس سے شادی کی ہے، لیکن اتنا جانتی تھی کہ بغیر مفاد کے وہ کیوں نقصان کرے گا ایک اندھی لڑکی سے شادی جو خود زندگی سے بیزار تھی۔ اسے فی الحال تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، نہ ہی کوئی واویلا کر رہی تھی۔ جب سعید اسے باہوں میں اٹھائے خود کے بے حد قریب آیا۔ کہاں ہے روم؟ کرب بھرے لہجے میں بھاری آواز میں پوچھتے اس نے اپنی طرف توجہ دلائی۔ سعید دیکھ کر بے ساختہ مسکرا دیا۔ میں دکھا دیتا ہوں، اس کے گال کو چھوتے وہ ایسے لہجے میں بولا کہ وہ گلا تر کرتی رہ گئی۔ رات کو وہ الوی ہاؤس سے گورنمنٹ کی طرف سے دیے کے گھر میں شفٹ ہو گیا تھا۔ داد اور آسیہ بیگم نے اسے کافی روکنے کی کوشش کی، پر وہ نہ رکتا بھی کیوں جب اس کا باپ پیسوں کے لالچ میں بالکل اندھا ہو گیا تھا۔ اس وقت وہ طاہر کے بنگلے میں تھے، جہاں ان کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ کہیں نکل گیا تھا۔ اسے پورا یقین تھا اسے طاہر سے کچھ نہ کچھ انفارمیشن ضرور ملے گی بیسٹ کی۔ تبھی وہ صبح ہی اپنی گاڑی میں طاہر ضیاء، جس کے کتنے ہی ریسٹورنٹ تھے، وہ ایک کروڑ پتی انسان تھا تو سعید کو ایک ہی دن میں اندر اپنا ریسٹورنٹ دے دے گا۔ سر طاہر کا ایک کلب بھی ہے یہیں شہر سے کچھ دور، مجھے لگتا ہے ہمیں وہیں چلنا چاہیے، انسپکٹر ارمان نے برہان سے کہا۔ ٹھیک ہے چلو، وہ کہتا وہاں سے نکلے اور گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ یہ تو طے تھا، طاہر کو چھوڑنے والا نہیں برہان۔ فریش ہو کر سعید نے ڈریس چینج کیا اور ڈریسنگ روم سے نکل کر باہر آیا تو اس کی نظر سیدھا اداس سی حور العین جو بیڈ پر بیٹھی سوچوں میں گم پڑ گئی۔ کیا سوچ رہی ہو عین؟ تیار ہو کر وہ اس کے پاس آیا تو آنسو صاف کرتی حور نے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ سعید اس کی حرکت پر مسکرایا۔ مجھے لگتا ہے مجھے تم سے پیار کرنا چاہیے، بھوری آنکھوں میں شرارت لیے وہ اس کے کان میں سرگوشی سے بولا تو اس کی وحشت سے آنکھیں پھیل گئیں۔ ایسے ہی لفظ اس کے کان میں دوسری آواز میں گونجے، جسم میں سنسنی پھیل گئی اور خوف و ہراس سے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ نہیں، پلیز نہیں، گھٹن سے بند ہوتے سانس کو کھینچتی وہ دور کھسک گئی۔ سعید اس کی اچانک بگڑتی حالت کو دیکھنے لگا، جس کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہوئے وہ بڑبڑاتی ہوئی اس سے دور ہو رہی تھی۔ سعید کو اس کی جگہ کچھ سال پہلے کا بے جان وجود یاد آیا۔ عین ریلیکس، جلدی سے گرنے سے بچانے کے لیے وہ دوسری طرف سے اس کے پاس آ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر بولا۔ ماضی کے اذیت ناک لمحات میں موجود حور العین کچھ نہ سمجھتے، صرف اچانک خود پر ہوتے حملے کے انتظار میں تھی، جو روز ہی وحشی جانور اسے نوچ کر کھاتا تھا۔ عین دیکھو، کوئی نہیں، تم وہاں نہیں ہو۔ اس کی آنکھوں سے بہتے گرم سیال اپنے انگلیوں سے صاف کرتے سعید اس کے لرزتے وجود کو سنبھالنے لگا، اور حور العین مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اس کی حالت پر سعید کی آنکھوں میں سے ایک قطرہ نکل کر اس کے بالوں میں گرا۔ کچھ نہیں ہے عین، کوئی نہیں ہے تمہارے پاس، نکل آؤ اس کالی رات سے۔ اسے اپنے ساتھ لگا کر اس کے آنسوؤں پر اپنے لب رکھ لیے۔ وہ آ رہا ہے، میں جانتی ہوں، مجھے چھپاؤ، چھپا لو پاپا، مجھے مار دو، ختم کر دو اس کے سینے میں چھپی وہ بڑبڑانے لگی۔ کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکتا عین، اب تم میری ہو، سعید عالم کی عین، اس کی پیٹھ سہلاتے وہ بولا تو حور العین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تم مجھے نہیں چھپا سکتے، وہ مار دے گا، میں جانتی ہوں، میں مر جاؤں گی، کوئی نہیں بچا سکتا مجھے۔ سعید کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑتے وہ روتے ہوئے بولی،
مجھے وہاں سے آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ مجھے چھوڑاؤ، وہاں میرے ماما پاپا ہیں، مجھے لے جاؤ۔ وہ کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہ تھی۔ اب مجھے وہ مارے گا، مجھے جانے دو۔ اور سعید کچھ بھی نہ کر پا رہا تھا۔ اگر وہ سختی سے اسے چپ کرواتا تو وہ اپنے اندر غم خوف چھپا لیتی، اگر چھوڑ کر جاتا تو ضرور پیچھے ڈر ڈر کر خوف سے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ تم اب کہیں نہیں جا سکتی، تم میری بیوی ہو، اب صرف میری ہو، اور اگر عالم کی عین کی طرف کس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو میں اس کی آنکھیں نوچ دوں گا۔ اس کے چہرے کو اوپر کر کے سرد آواز میں بولا کہ بیوی لفظ پر حورالعین خاموش ہو گئی۔ بیوی نہیں ہو سکتی میں، سعید سے دور ہو کر وہ چیخی۔ رکھیل ہوں میں، بلائنڈ بیوٹی ہوں میں، بلیک کنگ کا نشہ ہوں میں، سمجھے؟ کوئی بیوی نہیں میں بیوی ہو ہی نہیں سکتی۔ ابھی وہ چیخ چلا کر کچھ مزید کہتی جب سعید نے ہاتھ رکھ کر اس کا منہ بند کر لیا۔ ماضی میں تم کچھ بھی تھیں، پر اب تم میری بیوی ہو عین، اور اس کو تب تک کہتی رہو جب تک میں واپس نہیں آ جاتا۔ وہ کان پر لب رکھتے گمبھیر لہجے میں کہنے لگا۔ حورالعین اچانک اس کی سانسوں اور مونچھوں کی چبھن کو کان کی لو پر محسوس کرتی وحشت سے خاموش ہو گئی۔ تب جا کر سعید نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا۔ کہو جو میں نے کہا ہے، اس کے چہرے کو تھوڑی سے پکڑ کر اونچا کرتے سرد آواز میں بولا۔ حورالعین اس کی وحشت سے خشک لب تر کرنے لگی۔ کیا آنکھیں جھپکتی وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ تم سعید عالم کی بیوی ہو، اس کے تر کیے لبوں پر انگوٹھا پھیر کر مسکراتے کہا، پر آنکھیں میچ کر وہ آنسو بہاتی بڑبڑائی کہ تھوڑی پر اس کی پکڑ سخت ہو گئی۔ درد سے اس نے لب کاٹ لیا۔ میں سعید عالم کی بیوی ہوں، ڈرتے ڈرتے اس نے جملہ مکمل کیا، اور حیرت سے آنکھیں کھول دی جب لبوں پر آتی گرم سانسیں اور تھوڑی پر موجود نرم گرم لمس نے اس کی سانسیں روک دیں۔ کہتی رہو جب تک میں واپس نہیں آ جاتا۔ چہرے پر موجود اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے وہ بولا، پر حورالعین سن کہاں رہی تھی۔ سعید اس کو خاموش بت بنا دیکھ کر مسکراتے اٹھا اور روم کا ڈور لاک کرتے نیچے آیا۔ عارف سعید کو نیچے آتے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں کچھ کام سے جا رہا ہوں، تب تک یہیں رہو، اور ہاں، ایک میڈ کا انتظام کرو جو کام کرنے کے لائق ہو، تاکہ میرے پیچھے وہ عین کا خیال رکھ سکے۔ میں اسے روم میں لاک کر کے نہیں رکھ سکتا، اور آج سے تم یہیں رہو گے عین کی سیفٹی کے لیے۔ ٹھیک ہے، میں 1-2 دن میں میڈ کا بندوبست کرتا ہوں۔ سعید کی بات سنتے آخر میں اس نے سر ہلا کر کہا تو سعید وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ دن کے اجالے میں بھی اس ویرانے میں بنے کلب میں اس وقت اندھیرا تھا۔ تیز میوزک میں وہاں موجود ہر جوان لڑکی لڑکیاں جھومتے مدہوش ایک دوسرے کی باہوں میں گم آس پاس سے بے خبر تھے۔ یہاں ایک سے بڑھ کر ایک امیر لوگوں کے بگڑی اولاد موجود تھی۔ اصل میں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے یہ جگہ انسان اپنی پریشانی سے بچنے کے لیے پرسکون ہونے کے لیے آتے تھے۔ یہ تو تھا ایک بہانہ اسے بنانے کے لیے، پر اصل میں ایک امیر زادوں کا فحاشی کا اڈا تھا جسے ماڈرن لفظوں میں کلب کہا جاتا تھا۔ برہان اور انسپکٹر ارمان شراب کی بدبو سے منہ پر رومال رکھ کر اندر داخل ہوئے۔ یہ انہیں یقین تھا کہ طاہر یہیں موجود ہے، پر اتنے لوگوں کے بیچ اسے کیسے پہچانا جائے یہ مشکل تھا۔ ارمان تم الگ سے جاؤ اور دھیان رہے وہ بھاگ نہ پائے، پر اس سے پہلے تم کچھ پولیس نفری بلا لو احتیاط سے۔ برہان نے کچھ جھک کر ارمان سے کہا۔ وہ سر ہلا کر الگ ہو گیا۔ وہ دونوں تھرکتی لڑکیوں اور لڑکوں کے بیچ سے ہوتے الگ الگ ہو کر طاہر کو ڈھونڈنے لگے۔ طاہر نے جب سنا تھا پولیس کو شک ہو گیا ہے کہ وہ بیسٹ کو جانتا ہے، تب سے یہاں موجود تھا۔ اس اندھیری جگہ تیز میوزک میں وہ چہرے پر ماسک لگائے دوسرے لوگوں کی طرح تھرک رہا تھا۔ اسے اب یہاں سے نکلنا ہی تھا۔ اگر پکڑا گیا تو پولیس نہیں چھوڑے گی، اور اگر بچ گیا تو بیسٹ۔ وہ بھی قدم بڑھاتا کہ ایک لڑکی جھولتی اس کے ساتھ لگی۔ کیا مصیبت ہے، غصے سے کہتے اس نے اسے خود سے دور پھینکا کہ اس کا ماسک بھی اتر گیا۔ وہ گھبرا گیا اور یہاں وہاں دیکھنے لگا، پر شکر اندھیرا تھا۔ اس نے جیسے قدم آگے بڑھائے کہ کسی کو دیوار کی طرح پایا۔ بیسٹ، اس کے لفظوں کا منہ سے نکلنا تھا کہ بیسٹ نے ہاتھ بڑھا کر سفید چمکتا خنجر اس کے سمجھنے سے پہلے ہی گلے پر گھمایا اور کچھ بھی کہے بغیر سامنے سے ہٹ گیا۔ طاہر بت بنا کھڑا رہ گیا۔ اندھیرے میں اس کا خون گلے سے پھواروں کی صورت میں نکلنے لگا اور وہ لہرا کر نیچے گرا، اور اپنی ہی بنائی ہوئی اس پرسکون جگہ پر مدہوش لڑکیوں کی ہیل تلے کچلنے لگا کہ کسی کو معلوم نہ ہو سکا۔ سر، مجھے لگتا ہے یہاں سے بھی بھاگ گیا ہوگا۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد ارمان واپس برہان کے پاس آیا۔ ہاں، تمہیں جو کہا تھا وہ کیا؟ اس نے پولیس نفری کا پوچھا۔ جی سر، چاروں طرف سے پولیس ہے، کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ گڈ۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں المون کلب میں ہر طرف افراتفری مچ گئی تھی۔
کلب میں لائٹس روشن کر دی گئیں اور وہاں موجود رومز میں سے کچھ انتہائی شرمناک حالات میں لوگوں کو نکالا گیا۔ سب بڑے پیمانے کے امیر لوگ تھے، ان کی چیخ و پکار کو انسنا کرتے انہیں اسی حالت میں گاڑیوں میں دھکے دے کر ڈالا گیا۔ کوئی دھمکی دے رہا تھا تو کوئی کچھ۔ وہاں باہر میڈیا کو دیکھ کر کوئی اپنا چہرہ چھپانے لگا۔ میڈیا کو کس نے بلایا؟ برہان نے ارمان سے پوچھا۔ سر، انہیں بلایا تھوڑی جاتا ہے، یہ تو گند کی بو سونگھتے ہی پہنچ جاتے ہیں۔ ارمان دانتوں کی نمائش کرتے بولا تو برہان سر جھٹک کر اندر چلا گیا۔ سر، یہ لاش؟ پاؤں سے کچلی ہوئی طاہر کی لاش کی طرف کچھ اہلکاروں نے اشارہ کرتے برہان کو کہا۔ او مائی گاڈ، یہ تو طاہر ضیاء ہے۔ سارا ڈانسنگ فلور خون سے لت پت تھا۔ طاہر کی ایسی دردناک موت پر سب نے افسوس سے ایک دوسرے کو دیکھا اور ایمبولینس کو کال کر کے منگوایا گیا۔ ڈیم اٹ، برہان نے غصے سے دانت پیسے۔ سر، مجھے لگتا ہے یہ بیسٹ کا کام ہے، ارمان نے پرسوچ سا کہا۔ شٹ اپ، مسلسل ناکامیوں پر اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ سر، یہ میڈم چل نہیں رہی، ایک لیڈی کانسٹیبل نے نشے میں مدہوش مسکان کو لا کر برہان کے سامنے کیا۔ برہان نے بگڑے موڈ کے ساتھ غصے سے اسے دیکھا، جس پر گولڈن شولڈر کٹ بال، سفید رنگت معصوم سے چہرے پر بڑی آنکھوں اور لمبی سی پلکوں والی مسکان نے سیریس ہو کر نشے کی حالت میں سیلیوٹ مارا۔ اتنی سیریس حالت میں بھی پاس کھڑے پولیس والوں کے چہرے پر مسکان کی حرکت پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہینڈسم ایس پی کے سر کی قسم میں نے نہیں پی، مجھے جانے دیں سر، وہ بڑھیا ہاسٹل میں گھستے نہیں دیکھی۔ گھٹنوں تک آتے سرخ شرٹ اور بلیک پینٹ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آنکھیں جھپکتے وہ کانسٹیبل کی گرفت سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتی بولی کہ سب کہہ کہا لگا اٹھے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، لے جاؤ اسے، برہان دھاڑ کر بولا تو سب ایک دم چپ ہوئے اور لیڈی کانسٹیبل مسکان کو گھسیٹتی لے جانے لگی۔ چیک کرو، یہاں کیمرہ لگے ہیں، اس نے حکم دیتے خود آگے بڑھ گیا۔ خیریت، تم نے اتنی جلدی بلا لیا؟ کیفے میں بیٹھی نورالعین کی ٹیبل پر بیا اپنا بیگ رکھ کر چیئر پر بیٹھتی بولی۔ کچھ کام تھا؟ نورالعین نے سر ہلا کر کہا۔ ہاں، کچھ آرڈر کیا؟ بیا نے اس کا سپاٹ چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، آرڈر دیا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ تم یونی نہیں آئی اور سب ٹھیک ہے نا؟ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی بیا نے پوچھا۔ بس کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ بیرے کے آرڈر لانے پر وہ چپ ہو گئی۔ اچھا بتاؤ کیا کام تھا؟ کافی کا کپ منہ سے لگاتے بیا بولی۔ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتی نورالعین سر اٹھا کر بولی۔ کام چاہیے، دلوا سکتی ہو کرنے کو؟ کیا پاگل تو نہیں ہو گئی کیا؟ شہر کا ایس پی تمہارا کزن بزنس مین تمہارا انکل اور تم کام ڈھونڈ رہی ہو؟ بیا کو یقین نہ ہوا، وہ حیرت سے چلا کر بولی۔ اس کی چیخ پر آس پاس کے لوگوں کو متوجہ ہوتے دیکھ کر نورالعین نے آنکھیں نکالیں۔ گلا مت پھاڑو اپنا، جو کہا ہے وہ بتاؤ، ناپسندیدگی سے نور نے کہا۔ اچھا غصہ مت ہو، سو یہ سوچو کام ڈھونڈنے سے پہلے کہ تمہاری ایجوکیشن کتنی ہے۔ 3rd ایئر میں ہو، کون بیوقوف دے گا تمہیں کام؟ ہاں، اگر کسی ہوٹل میں ویٹر کا کام آسانی سے مل سکتا ہے۔ بیا نے اس کی بیوقوفی پر طنز کیا۔ نورالعین نے مایوسی سے اسے دیکھا۔ مطلب نہیں مل سکتی؟ مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ بالکل یار، کیسے، کون دے گا؟ کپ سے سپ لیتے کہا، پھر اس کا پرمردہ چہرہ دیکھ کر کچھ سوچتے بولی۔ اچھا بتاؤ کیوں ضرورت ہے؟ یہ وہ میں نہیں بتا سکتی، نفی میں سر ہلاتے اس نے انکار کیا اور کپ کے کنارے پر انگلی پھیرنے لگی۔ پاس کی ٹیبل پر بیٹھا کوئی بہت گہری نظروں سے اس کے ایک ایک نقوش کو دیکھ رہا تھا اور ان کی باتیں سنتے بہت کچھ سوچ بھی رہا تھا۔ کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ پرسوچ سے پوچھا۔ 3 کروڑ، طنزیہ مسکراتے اس نے بتایا۔ کافی پیتی؟ بیا کو اچھو لگ گیا۔ سنتے کیا پاگل ہو گئی ہو؟ پتہ بھی ہے کتنے پیسے مانگ رہی ہو؟ بیا نے پھر چیخ کر کہا۔ کیا پاگل پن ہے بیا؟ مجھے یقین ہے پاگل تم ہو گئی ہو۔ کون دے گا تمہیں 3 کروڑ؟ کام کے جاؤ، کسی اور کو بیوقوف بناؤ، میں چلتی ہوں، ہاتھ جوڑ کر کہتی وہ اٹھ کر چلی گئی اور پیچھے نورالعین اسے روکنے کی کوشش کرتی رہ گئی۔ ہائے، پاس والی ٹیبل پر بیٹھا وہ آدمی اٹھ کر نورالعین کے پاس ٹیبل پر جا بیٹھا اور بولا۔ نور نے حیرت سے دیکھا۔ سوری، آپ مجھے نہیں جانتی اور میں بھی، یہ بس ابھی آپ کو پیسوں کی ضرورت کے لیے دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا تو چلا آیا۔ میرے پاس ایک کام ہے، اگر آپ کرنا چاہیں تو بہت پیسے مل سکتے ہیں۔ نورالعین کی ناسمجھ نظروں کو دیکھتے وہ آہستگی سے بولا۔ کتنے پیسے؟ نورالعین نے بروج کھا کر پوچھا۔ پاس بیٹھا آدمی اس کے سرخ لبوں کو دیکھنے لگا۔
آپ کو کتنے چاہیے؟ وہ مکروہ انداز میں مسکرایا۔ 3 کروڑ، نورالعین نظریں پھیر کر لاپرواہی سے بولی۔ جانتی تھی پیسے سن کر ابھی بھاگنے والا ہے، وہ کہہ کر لگا اٹھا۔ نور نے ناگوار نظروں سے اسے دیکھا۔ اسے یوں گلا پھاڑ کر ہنسنے والے انسان زہر لگتے تھے، جیسے دانت کہہ کے لگاتا اور وہ چڑ جاتی۔ کروڑ تک آپ کو اپنی پہنچ بنانی پڑے گی، حسین ہے، جوان ہے، کس چیز کی کمی ہے آپ میں؟ اس کی لمبی پلکوں، کالی گہری رات جیسی آنکھوں، گلابی لبوں کو دیکھ کر جیسے اس پر نشہ سے چڑھنے لگا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ آس پاس کا لحاظ چھوڑ کر دھاڑی، وہ آدمی گھبرا گیا۔ وہ میڈم آپ تو ناراض ہو گئی، لڑکیاں تو خوش ہوتی ہیں اپنی تعریف پر۔ آئی ایم سوری اگر برا لگا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ ایک دم سنبھل کر آس پاس کا خیال کرتا معذرت کرتا بولا تو نور نے موڈ صحیح کیا۔ میرا مطلب تھا آپ اگر محنت کریں گی تو پیسے بھی اتنے ملیں گے۔ کام کیا ہے؟ کچھ پرسوچ سے انداز میں کہتے اس نے کہا۔ یہ رہا کارڈ۔ اس نے کارڈ نکال کر ٹیبل پر رکھا۔ ہماری ہوٹل میں آؤٹ آف کنٹری سے گیسٹس آتے ہیں اور آپ کو وہاں ویٹر کا کام انجام دینا ہوگا۔ سیلری ایک دن کی 30,000 روپے۔ آنکھوں میں شیطانیت چھپائے وہ بولا۔ دوسری لیڈیز ہیں وہاں اور صرف ویٹر کو آپ ایک دن کے 30,000 کیسے دیتے ہیں؟ تفتیشی انداز میں اس نے پوچھا۔ جی بالکل ہیں، آپ کبھی بھی وہاں آ کر چکر لگا سکتی ہیں۔ اور دوسری بات، سیلری ایک دن کی اتنی یہ آپ کو نہیں پوچھنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسے ہے جیسے مشکل وقت میں لاٹری نکل آتی ہے لوگوں کی۔ پر یقین سے کہتے اس نے اپنا کارڈ آگے کیا۔ دیکھیے اب اسے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سوچ کر دیں۔ یہ رہا میرا کارڈ، اور آخر میں کہوں گا اگر عقل مند ہوگی تو اس قسمت کی دستک کو نہیں ٹکرائیں گی۔ وہ کہہ کر کوٹ کے بٹن بند کرتا چلا گیا اور نورالعین پرسوچ سے اس کارڈ کو دیکھنے لگی، پھر اٹھا کر بیگ میں رکھ لیا۔ شاپنگ بیگ اٹھائے وہ اندر داخل ہوا۔ موبائل یوز کرتے جب عارف کی نظر اس پر پڑی تو اپنی مسکراہٹ چھپانے لگا۔ میرے لیے کچھ لائے ہو کیا؟ وہ خوش ہو کر آگے ہاتھ کرتے بولا۔ سعید نے غصے سے اسے دیکھا۔ او، حورالعین کے لیے ہے۔ سوری، سر کھجا کر ہاتھ نیچے کر لیا۔ الف نہیں آ رہا، خیریت؟ بیگ رکھتے اس نے پوچھا۔ ہاں، وہ اس سے کچھ کام ہے۔ موبائل وائبریٹ ہونے پر نکالتے اس نے دیکھا جہاں مسکان کی لوکیشن شو ہو رہی تھی۔ یہ مسکان پولیس اسٹیشن میں کیا کر رہی ہے؟ عارف پریشان سا سعید کو دیکھتے بولا۔ اپنی بہن پر نظر رکھو، تمہیں اس کی ضرورت ہے، سعید کہہ کر سگریٹ لبوں میں دبائے اوپر جانے لگا۔ پیچھے عارف دانت پیس کر سعید کو جانے کا کہتے وہاں سے چلا گیا۔ واقعی اس لڑکی کو کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ دروازہ کھول کر سعید اندر داخل ہوا تو وہ بیڈ پر ویسے ہی بیٹھی تھی جیسے سعید اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور ساتھ بیٹھ کر بیگس اس کے سامنے رکھے۔ پانی پلاؤں؟ ہاتھ کی پشت اس کے گال پر پھیرتے پوچھا۔ حورالعین ہوش میں آتی پیچھے کھسک کر انکار میں سر ہلانے لگی۔ مجھے الگ روم چاہیے، ڈرتے ڈرتے اس نے کہا۔ کیوں میرے ساتھ نہیں رہ سکتی ہیں ایک روم میں؟ اس کے کھلے لمبے کالے بالوں کو دیکھتے پوچھا۔ نہیں، مجھے الگ رہنا ہے، وہ ٹھوس لہجے میں بولی۔ سعید نے سر ہلا کر لب بھینچے۔ کیوں؟ وجہ سنجیدہ آواز میں پوچھا۔ کیونکہ میں نہیں رہنا چاہتی تمہارے ساتھ، مجھے اپنی بہن کے پاس چھوڑا۔ اور وہ پوچھنے پر چیخ پڑی۔ این مجھے سختی پر مجبور مت کرو، میں بہت محبت سے پیش آ رہا ہوں، اسے قبول کرو اور مجھے پاگل مت بناؤ۔ اگر میں پاگل بن گیا تو تمہاری مجھ سے دور جانے کی ہر وجہ زمین سے مٹا دوں گا، سمجھی؟ اسے بازو سے پکڑ کر وہ دھاڑا کہ حورالعین خوف سے وحشت سے آنکھیں میچ گئیں۔ اٹھو، چینج کرو، سخت آواز میں حکم دیا، پر حورالعین اپنی چھوٹی سی ناک چڑھا کر پیچھے کھسک کر بے آواز رونے لگی۔ سعید نے حیرت سے گمسم سے لڑکی کی ضد کو دیکھا۔ ڈونٹ وری ڈارلنگ، جب میں لایا ہوں تو پہنا بھی سکتا ہوں۔ اس کی سنجیدہ بات پر حورالعین کے کان کھڑے ہو گئے۔ اوپر سے دروازے کے بند ہونے کی آواز اس کا دل حلق میں آ گیا تھا۔ میں پہنتی ہوں، میں پہن لوں گی، گھبرا کر اس نے بیگس کو سختی سے پکڑ کر سینے سے لگایا۔ سعید اس کی سرخ رنگت پر مسکرا دیا۔ گڈ گرل، اس کو چھوتے شاباش دی۔ آؤ، ایک سوٹ نکال کر اسے تھما کر اٹھایا۔ حورالعین اپنا کامتا ہاتھ اس کے چوڑے ہاتھ میں رکھتی اٹھی۔ میں انتظار کر رہا ہوں، اس کے گھنے بالوں پر ہاتھ پھیر کر اسے کہا۔ حورالعین جلدی سے اس سے دور ہو کر باتھ روم میں بند ہو گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کیسا ہے، کیوں اسے اس طرح ٹریٹ کر رہا ہے، کیا چاہتا ہے، پر وہ جانتی تھی بہت جلد وہ اسے اپنی اوقات دکھا دے گا۔ آخر کون بے وقوف اسے اپنی بیوی بنا سکتا ہے اور پیار بھی دے، اس کی نظر میں ناممکن تھا۔ ایک لڑکی اندھی ہو کر گھر سے 4 سال سے غائب ہو، اس کے کردار پر ہزار داغ ہوں، جسے اپنے بھی اپنانے سے انکاری ہوں، اسے وہ کیوں کر اپنائے؟
कैसे ख्वाब देख सकती थी, कैसे सोच सकती थी कोई इसे अपनाएगा, कोई इसे बीवियों वाली मोहब्बत देगा, पर सही नहीं। आलम जो इसकी बर्बादी का गवाह था वो ही इसे सहारा दे बैठा। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, जल्द ही इसकी भी असलियत सामने आ जाएगी, चेहरा वाश करके इसने खुद से कहा और मुस्कुरा दी। जल्द ही मैं तुम्हारे पास होंगी नूरुलैन, और यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे हम, बहुत दूर। रेड शॉर्ट शर्ट, ब्लैक कैपरी, खुले घने लंबे बालों में वो बहुत दिलकश लग रही थी। जब वो आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर बाहर आई तो सिगरेट के गहरे कश लेते रूम में चक्कर काटते सईर की नज़र इस पर पड़ गई और पलटना भूल गई। इसने इसकी उठती गिरती पलकों को देखा और चलता इसके पास आया। खाना बनाना आता है? इसके करीब आती आवाज़ पर वह हैरत से सवाल पर ऊपर आवाज़ की सिमत देखने लगी। मम्मा के साथ पकाती थी, कहने के साथ इसका आंसू लुढ़क कर घनी पलकों से निकला और गुलाबी गाल पर फिसल कर गिरा। मेरे साथ पकाओगी? इसके आंसुओं को उंगली पर लेकर पूछा और इस मोती को लबों से लगा लिया। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं करना तुम्हारे साथ, मुझे यहीं छोड़ दो। वो बिदक कर पीछे होती तल्ख लहजे में बोली। सईर ने उबरू उचकाए। खाना भी नहीं खाओगी? है वो हैरत से लब दबा कर बोला। नहीं। वो सख्ती से कहती मुंह फेर गई। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं फोर्स नहीं करूँगा, वो संजीदगी से बोल रहा था, पर इसकी भूरी आंखें मुस्कुरा रही थी। मुझे यहाँ घुटन हो रही है, मुझे बाहर जाना है। गले में दुपट्टे को ठीक करती वो बोली। ठीक है, आओ मेरे साथ। इसकी नाजुक कमर में बाजू डालकर इसे अपने साथ लगाए, इसकी सख्त मज़ाहमत को नज़रअंदाज करते इसे लिए बंगले की बैक साइड पर जाने लगा, जहाँ बहुत खूबसूरत जगह थी। पर हुरुलैन इसे महसूस करने के बजाय ख़ुद को सईर की गिरफ्त से आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी, और सईर इसे वहाँ मौजूद फूल और पौधों के बारे में हर मालूमात दे रहा था, जैसे इसे अपनी आंखों से दिखा रहा हो। मुझे जाने दो प्लीज़, मैं वहाँ सिर्फ अपने फ्रेंड के बुलाने पर गई थी और मैंने ड्रिंक नहीं की थी। ये पता नहीं कैसे मेरी सॉफ्ट ड्रिंक में मिला दी थी, मैं सच में नहीं जानती। मुस्कान का जब नशा उतरा तो सबको मिन्नतें करती बोल रही थी, पर वहाँ कोई इसको सुन नहीं रहा था। इसे यहाँ काफ़ी देर हो गई थी और आरिफ को मालूम हुआ तो वो बहुत नाराज़ हो गई। ये सोचकर वो बहुत परेशान थी। सब जानते हैं हमें मैथ सिखाओ। सब लड़कियाँ पकड़े जाने के बाद यही कहती हैं, मतलब ये बहाना तो मशहूर हो गया है। लेडी कांस्टेबल ने इसकी बात पर तंजिया कहा। तो तेरा क्या जाता है मोटी बुढ़िया, अगर मैंने पी तो अपने पैसों की है, इतनी मिन्नत समाजत का भी कोई असर ना हुआ तो वो चीख कर बोली। वहाँ मौजूद सब लेडी कांस्टेबल की इस इज्जत पर एक कहका लगा उठे। बकवास बंद कर दो, लगाऊंगी ना तो सारा नशा उतर जाएगा, गुस्से से कहती लेडी कांस्टेबल बोली। पर मैं नशे में नहीं हूँ, मुंह बनाकर फिर कहा तो सबकी हंसी छूट गई। तुझे मैं नशा दिखाती हूँ, लेडी कांस्टेबल ने मुस्कान की कमर पर स्टिक मारती बोली। बुढ़िया आहिस्ता, वो इतनी तेज़ स्टिक खाने के बाद भी बाज ना आई। क्या हो रहा है ये? बुरहान अंदर इन लड़के लड़कियों के पेरेंट्स से निपट कर बाहर आया और वहाँ सबको मुस्कुराते देखकर गुस्से से तेज़ आवाज़ में बोला। सर, ये लड़की कब से बदतमीज़ी कर रही है? इस लेडी कांस्टेबल ने मुस्कान को देखकर दांत पीस कर बताया। सर झूठ बोल रही है, मैं एक मासूम लड़की क्या बदतमीज़ी करूँगी? मैं तो वहाँ इस क्लब में फ्रेंड के बुलाने पर गई थी, पर इसने मुझे धोखे से पिला दी। शट अप, अपने पेरेंट्स का नंबर दो ताकि इन्हें बुलाकर तुम लोगों के रंग दंग दिखाएं। वो लेडी कांस्टेबल कब से लेने की कोशिश कर रही थी और बुरहान इस मोहतरमा के नखरे अंदर ऑफिस में सुन रहा था। ओ, फिर तो साहब आपको सीधा ऊपर जाने का, क्योंकि मेरे बाप वहीं रहते हैं। मुस्कुरा कर कहती वहाँ मौजूद हंसते लोगों से दाद वसूलने लगी। बुरहान के इशारे पर पास खड़ी लेडी कांस्टेबल ने खींचकर जोरदार थप्पड़ मारा कि मुस्कान का दिमाग घूम कर रह गया। वो साहब, सारे दिमाग के पुर्जे ढीले कर दिए, अब अगर इनमें से किसी का नंबर होगा भी तो वो अब तक डिलीट हो गया होगा। होंठ से निकले खून की बूंद साफ करती वो बगैर थप्पड़ का असर लिए बोली। सब हैरत से इस छटांग भर की लड़की को देखने लगे। जाओ ले जाओ और इसकी मेमोरी में से अच्छी से किसी तरह नंबर निकालो, मायने खैसी से कहते इसने मुस्कान को लेडी कांस्टेबल के हवाले किया। अरे छोड़ मोटी, कहाँ ले जा रही है? घसीटती ले जाती लेडी कांस्टेबल पर वो चीखी और इसे अपने लंबे नाखूनों से नोचने लगी। बुरहान एक नापसंदीदगी की नज़र इस पर डालकर अरमान की तरफ मुतवज्जा हो गया। सिर्फ वहाँ पाँच रूम थे और इन 5 रूम में एक कैमरा लगा हुआ था, यहाँ तक कि वहाँ के बाथरूम्स में भी। ताहिर की रिपोर्ट्स आई? नहीं सर, वो कल तक आ जाएंगी। ठीक है, आते ही मुझे इन्फॉर्म करना, सर हिलाते इसने कहा। इसके ज़्यादा वहशतज़दा होने और बिगड़ने पर सहीर मजबूरन इसे वापस अंदर ले आया और लाउंज में सोफ़े पर बिठा दिया। मैं खुद चल कर बैठ सकती हूँ, मुझसे दूर रहकर बात किया करो, समझे? अपने बाजू कमर पर इसके लिम्स पर वो बुरी तरह भड़क उठी थी। सहीर ने मुस्कुराहट दबाकर इसकी सुर्ख नाक को देखा जो गुस्से से फूल गई थी और आंखों में अनदेखी नफरत सी थी।
पास रहकर बात करने से क्या प्रॉब्लम है? सईद सामने वाले सोफे पर बैठकर मोबाइल निकालते बोला। मुझे वहशत होती है तुम मर्दों से, वो तड़क कर बोली। सईद ने मोबाइल से नजरें हटाकर इसके सुर्ख पड़ते चेहरे को देखा और लब भींच दिए। इसके जवाब न देने पर वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाने लगी। कितना पढ़ी हो? बात बदलने के लिए वो बोला, ताकि इसका गुस्सा कम हो। अंगूठा छाप हो। क्यों नौकरी देनी है? वो तंजिया बोली। सईद की आंखों में इसका अक्स बना। हाँ देनी है, अगर तुम हाँ करो, वो गंभीर आवाज़ में कहता इसके पास बैठा। हुरुलैन कुछ खौफ से पीछे हुई, पर इसके दिमाग में एक ख्याल आया। पैसे दोगे? वो सीरियस होती इसकी तरफ अपना रुख करके बोली। हाँ दूंगा, इसकी घबराहट को देखते जवाब दिया। कितने? हुरुलैन की आंखों में चमक उभरी और दिल में एक आस पैदा हुई। जितने तुम चाहोगी। इसकी लट को आंखों पर उंगली पर घुमाते वो बोला। हूर का सांस रुक गया। क्या वो पागल हो गया था? जानता नहीं था क्या? मेरी तलब कितनी होगी? इसने सोचा। काम क्या होगा? वो जानती थी इसके घर में कोई नहीं, सिर्फ वो दोनों थे और तन्हाई। इसका सांस बंद होने लगा। वो इसके बिल्कुल करीब आकर बैठ गया था और पैसों की ऑफ़र भी कर रहा था। तुम्हें मेरे साथ हर रोज़ रात का डिनर बनाना पड़ेगा। इसकी बात पर हुरुलैन ने हैरत से मुंह खोला। वो क्या एक्सपेक्ट कर रही थी और वो क्या बोल रहा था? सईद इसकी सुर्ख रंगत को देखने लगा। वो इसके सैर चेहरे से ही जान चुका था वो क्या सोच रही है इसकी ऑफ़र के बारे में। काफ़ी देर वो कुछ बोलने के काबिल नहीं हुई। इसने सोचा वो जो सोच रही है कहेगा तो वो इसे मर्दों की हकीकत सामने लाकर इसके ही चेहरे में दिखाएगी और थूकेगी, जलील करेगी। पर ऐसा कुछ ना हुआ, बल्कि इससे उलट हो गया। इसे क्यों शौक पड़ गया है मुझसे खाने पकवाने का, कि अपने हाथ का बदजायका खाकर थक चुका था? ऐसी कई सोचें इसके दिमाग में आईं। जवाब नहीं दिया। थोड़ा फासला कायम करते सईद ने इसके बदलते चेहरे के रंगों को देखकर पूछा। ठीक है, मुझे मंजूर है, वो जल्दी बोली। वैसे करना क्या था? जानता था अंधी है, फिर क्या पका सकती है? इसे बहुत इजी लगा, तभी झट से बोली। इसका इरादा एक रात के खाने पकाने का 1 करोड़ लेने का था और वो 3 करोड़ करके जल्दी से जान छुड़वा कर चली जाएगी। सोचते हुए वो पहली बार सईद के सामने अपने ख्यालों में मुस्कुराई। सईद जो इसे ही देख रहा था, इसके मुस्कुराने पर इसके गाल में पड़ते डिम्पल को देखकर इसके दिल ने इसे छूने की ख्वाहिश ले ली उकसाया। कितने पैसे? सईद के पूछने पर पहली बार हुरुलैन का दिल धड़का, वो भी खौफ से। 1 करोड़ एक रात के खाने के, कहकर इसने अपने लबों पर जुबान फेरी और गले में मौजूद दुपट्टे को ऐसे ही ठीक करने लगी। इसे लग रहा था वो अभी कहेगा कैंसिल ऑफर, पर ऐसा ना हुआ, बल्कि भी इसके बरक्स हुआ। पर मेरी एक शर्त है। जेब से सिगरेट निकालकर होंठों में दबाते इसे सुलगाया और गहरा कश लेकर फिजा में धुआं छोड़ते मुस्कुराती आंखों से बोला। इसकी शर्त पर हूर का रंग फीका पड़ गया। वो परेशान सी होकर लब कुचलने लगी। कैसी? कुछ देर बाद सोचकर इसने पूछा। यही कि जिस रात तुम परफेक्ट डिश बनाओगी, इसके तुम्हें पैसे मिलेंगे। हुरुलैन ने आंखें झपकी। मतलब जिस रात खाना अच्छा ना बना तो? इसने मासूमियत से सवाल किया। जैसे नहीं जानती हो। तो इसके पैसे नहीं मिलेंगे, सिंपल। एशट्रे में सिगरेट मसलते इसने कहा। तो हूर सोच में पड़ गई। ठीक है, मुझे मंजूर है। ऐसे ही वक्त पर छोड़ने से बेहतर है वो कुछ हाथ पैर ही मार ले, कहीं कोई रोशनी निकल आए। तभी सोच कर वो बोली। सईद मुस्कुरा दिया। गुड थिंकिंग, वो कहकर उठा और किचन में चला गया। आज से शुरू करोगे या कल से? वो पीछे से जल्दी से बोली। सईद ने इसकी बेसब्री पर उबर उचकाया। नहीं, कल से। तब तक तुम अपना माइंड रेडी कर लो, मुस्कुराते कहकर वो लंच के खाने के लिए कुछ सोचने लगा। मुझे अब लगता है तुम्हें पाँव में जंजीरें डालनी चाहिए, गुस्से से कहते आरिफ ने इसे गाड़ी में बिठाया। शर्म नहीं आती? बहन ऐसी हालत देखने के बावजूद पुलिस स्टेशन में सॉरी बोल कर ले आए, कुछ हीरो की तरह एसपी से लड़ते मारते ताकि वो बदले में मुझे किडनैप कर लेता। बेवकूफ़ इंसान। लेडी कांस्टेबल के बुरी तरह पीटने पर वो अपने कंधे मसलती बोली। ड्राइविंग सीट पर बैठते आरिफ ने गुस्से भरी नज़रों से इसे देखा। बस कर दो मुस्कान यार, तुम्हारी इस नादानी से मैं फंस भी सकता था और सईद मेरा क्या हाल करता जानती हो ना। प्लीज़ समझने की कोशिश करो, हमारी और इनकी ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। गाड़ी रास्ते पर लाते आरिफ ने समझाने वाले अंदाज में कहा तो वो मुस्कान ने मुंह बनाया। अब कहाँ रहोगी? तुम्हारी सूरत टीवी पर तशरीफ़ ला चुकी है। वो दोनों बहन भाई एक दूसरे के लिए कुल कायनात थे।
دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے پر چھپائے رکھتے تھے ایک دوسرے سے اپنے جذبات۔ تمہارے ساتھ بوائز ہاسٹل میں، وہ لاپرواہی سے جواب دے کر باہر دیکھنے لگی۔ وہ کہکا لگا کر ہنسا۔ مسکان نے سرخ چہرے کے ساتھ گھور کر اسے دیکھا۔ تمہیں بتاتا چلوں، میں اب ہاسٹل میں نہیں رہنے والا کیونکہ مجھے سعید نے اپنے بنگلے پر رہنے کا کہا ہے اور میں اپنا سامان شفٹ کر رہا ہوں وہاں۔ اس کے ویران تاثرات کو انجوائے کرتے وہ بولا، تو کیا ہوا، بات تو ایسے کر رہے ہو جیسے آؤٹ آف دا ورلڈ جا کر رہنے والے ہو۔ میں بھی وہیں آ کر رہوں گی تمہارے ساتھ، آخر تمہاری سگی بہن ہوں۔ وہ سگی پر زور دے کر بولی، او سوری، تمہاری غلطی درست کر دوں، میں تمہارا سوتیلا بھائی ہوں۔ ہمارے باپ دو تھے، وہ آنکھیں گھما کر بولا۔ باپ دو تھے تو کیا ماں تو ایک تھی؟ مسکان نے کندھے جھٹکتے کہا۔ پر گاڑی سیدھا آ کر گرلز ہاسٹل کے سامنے رکی۔ بغیر اس کی معصوم صورت کی طرف دھیان دیے عارف نے اس کی طرف جھک کر دروازہ کھولا۔ نکلو، مجھے کام سے جانا ہے، اور ویسے بھی تم تو یتیم ہو، بے سہارا ہو۔ بہت بڑے بڑے ڈائلاگ مار رہی تھی نا وہاں، ایس پی کے سامنے نکلو، شاباش، آؤٹ۔ دوسری طرف آ کر اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکالتے بولا اور اس کی میزتی شکل کی طرف دھیان دیے بغیر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ مسکان، یہ آپ کے بیگز، ہاسٹل کے گارڈ نے اس کے آگے بیگ رکھتے کہا اور واپس چلا گیا۔ عارف نے یہ دیکھ کر بلند کہا مارا، اللہ تجھے دیکھے تربوز کی شکل کے، مر جا کہیں تاکہ پوری طرح مسکان سے مسکین بن جاؤ۔ گاڑی کو لات مارتی وہ چیخی پر نتیجتاً اپنا پاؤں ہی پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس سے سبق حاصل کرو اور آئندہ ایسی غلطی سے پرہیز کرو۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر چلا گیا اور وہ اسے گالیاں دینے لگی۔ میڈم ذرا دور جا کر مانگے۔ زمین پر بیٹھے اسے دیکھ کر وہی گارڈ بولا، نکل بڈھے، بھیک مانگے گی تمہاری بیوی۔ وہ دھاڑی اور اٹھ کر بیگ اٹھانے لگی۔ گارڈ غصے سے اسے دیکھتے وہاں سے واپس چلا گیا۔ کہاں جاؤں اللہ، کوئی تو سہارا دے، بیگز گھسیٹتے وہ خود سے مخاطب ہوئی۔ سعید ابھی کچن میں تھا کہ ٹیبل پر رکھا اس کا موبائل بجا۔ اس نے واپس آ کر دیکھا تو عارف کی کال تھی۔ ایک نظر خاموش بیٹھی ہورولین کو دیکھ کر اس نے موبائل کان سے لگایا۔ بولو عارف۔ اس کے کہنے پر دوسری طرف سے کچھ کہا گیا جسے وہ خاموشی سے سن رہا تھا۔ ہورولین کا بھی اس کی باتوں پر دھیان تھا۔ ٹھیک ہے لاؤ اسے، پر یاد رکھنا ذمہ داری تمہاری ہوگی اگر ہورولین کو کچھ ہوا اس کی وجہ سے تو۔ آگے مجھے لگتا ہے سمجھانے کی ضرورت نہیں، وہ ہورولین کا خیال کرتا بولا۔ پر عارف سمجھ گیا اور کچھ پریشان بھی ہو گیا، پر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ذمہ داری لے لی۔ ٹھیک ہے لے آؤ اسے، اجازت دے کر سعید نے کال ڈسکنیکٹ کی اور ہورولین کو دیکھا جس کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ لانے والی بات میں الجھی ہوئی ہے۔ وہ اسے انہیں سوچوں میں چھوڑ کر واپس کچن کی طرف چلا گیا۔ چاہتا تھا کہ وہ خود پوچھے پر ایسا ہوگا نہیں جانتا تھا۔ اسے لانے والی بات کو کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ اسے وہیں روک کر صوفے پر لیٹ گئی اور دماغی طور پر اتنی تھکی ہوئی تھی کہ نامعلوم کب اس کی آنکھیں بند ہوئیں اور کب نیند کی گہرائیوں میں اتری معلوم ہی نہ ہوا۔ کچھ دیر بعد سعید جب وہاں آیا تو اسے وہیں سویا پا کر وہ کچھ دیر سوچتے پھر اسے اٹھا کر روم میں لے جانے لگا۔ وہ بس اسٹاپ پر وہاں موجود بینچ پر اداس سی بیٹھی، بیگز بھی پاس ہی پڑے تھے، بس آتے لوگ بیٹھتے اور دور چلی جاتی اور وہیں کی وہیں بیٹھی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں جائے، پر وہ بیٹھی رہی ضد میں اپنے بھائی عارف کے انتظار میں۔ جانتی تھی ضرور آئے گا، جس کا انتظار کرتے کرتے شام سے رات ہونے کو آئی۔ اب اسے پریشانی ہونے لگی اور دوسری طرف عارف بار بار اس کی لوکیشن چیک کرتے تھک گیا اور ہار کر وہاں پہنچا۔ آؤ، دروازہ کھول کر اس نے روکھے لہجے میں کہا۔ شکریہ، پر میں کسی اجنبی کے ساتھ کہیں نہیں جا سکتی، مسکان نے منہ بنا کر کہا۔ عارف نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، پر اس پر ڈٹی رہنا، وہ کہہ کر وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا کہ مسکان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ارے رکو، میں مذاق کر رہی تھی، اپنی بہن کے مذاق کو بھی نہیں سمجھتے۔ وہ مسکرا کر جلدی سے بیگ اندر رکھ کر ساتھ بیٹھی، اس کی اداکاری پر آنکھیں گھمائی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ویسے ہم جا کر رہے ہیں، جیب سے ببل گم نکال کر منہ میں ڈالتے پوچھا گیا۔ صرف چپ کر کے بیٹھو اور یاد کہے کوئی گڑبڑ نہ ہو اب کی بار، ورنہ میں تمہیں گھر سے نہیں دنیا سے اڑا دوں گا، سرد لہجے میں کہتے وہ راستے کو دیکھنے لگا۔ مسکان نے مسکرا کر سر ہلایا۔ چھت پر بیٹھی وہ چاند کو دیکھتی بیگ میں پڑے کارڈ کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کال کرے یا نہ، پر مجھے حور کو واپس لا کر بھی تو یہاں سے جانے کے لیے پیسے چاہیے، وہ میں کہاں سے لاؤں گی؟ آنکھیں میچ کر وہ خود سے مخاطب ہوئی۔ برہان کیسے بدل گیا ہے، کیا وہ اتنا سخت دل ہے؟ کیا میرا ہورولین کی بہن ہونے کے علاوہ کوئی اس سے رشتہ نہیں؟ کیسا منحوس وقت ہے، سب منہ موڑ گئے ہیں۔ اچانک برہان کی سوچ آنے پر بے بسی سے سوچتی وہ چھت پر لیٹ گئی کہ اتنے میں پاس پڑا موبائل بجنے لگا۔ اس نے گردن موڑ کر چمکتی اسکرین پر دیکھا جہاں داد نام شو ہو رہا تھا۔ اس کا موڈ تو نہیں تھا، پر صبح سے کال کر کے تنگ کرنے کی وجہ سے پھر بھی نہ چاہتے ہوئے کال ریسیو کر لی۔
हेलो, कहाँ थी सारा दिन? मैं कितने चक्कर लगा चुका हूँ घर के, और ये तुमने मेरा घर आना क्यों बंद कर दिया है बी? मुझे अंदर नहीं आने दे रही। इसका हेलो सुनने से पहले दाद अपना सारे दिन का गुस्सा निकालने लगा। मर गई? मर नहीं गई थी, जिंदा हूँ, वो बेतासुर आवाज़ में बोली। और जब मैंने कह दिया मेरा या मेरी बहन का तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं, तो क्यों तंग किया हुआ है? सारा दिन कॉल पर कॉल किए जा रहे हो। सब लोग तुम्हारी तरह बेकाम नहीं, हज़ार काम है हमारी ज़िंदगी में। वो बैठती भड़क कर उठी। नूर यार प्लीज़ मेरे साथ तो ऐसा ना करो। मैंने क्या किया है? बालों को नोचते रात के इस वक्त अकेला लॉन में बैठा हुआ बेबसी से बोला। दाद मुझे किसी से बात नहीं करनी। आई समझ, अब मुझे कॉल मत करना बस, संजीदा लहजे में कहकर आंसू साफ करती ही काटने ही वाली थी कि दाद जल्दी से बोला। मेरा कसूर? हुरुलैन दूसरी तरफ बगैर इल्तिजा के संजीदगी से पूछा। नूर ने इसके पूछने पर लब कुचलने लगी। मेरे दोस्त हो दाद भी बेस्ट वाले, सिसकी दबाकर इससे पूछा। दूसरी तरफ दाद इसके लफ्ज़ों में गम को महसूस करते सख्ती से आंखें मीच गया। कोई शक? क्या कर सकते हो मेरे लिए? चांद को देखती वो तंजिया मुस्कुराई। जान नहीं दूंगा क्योंकि तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। वो कुछ ठहर कर बोला तो दूसरी तरफ नूर सकते में आ गई। ऐसा क्या था इसके लफ्ज़ों में कि नूर को जो बोलना था वो भूल गई। काफ़ी देर दोनों के बीच खामोशी छाई रही, सिर्फ एक दूसरे की सांसें सुन रहे थे। इसकी खामोशी दांत के ज़ब्त का इम्तिहान ले रही थी कि हाथ में मौजूद कांच का गिलास टुकड़ों में तकसीम हो गया, और इस गिलास के टूटने की आवाज़ पर नूर होश में आई। दांत का हाथ खून से लाल हो गया और कुछ ज़र्रे इसकी हथेली में चुभ गए, पर जितना दर्द इसे हथेली में नहीं हो रहा था जितना नूर की खामोशी पर हो रहा था। मजाक अच्छा है, वो मस्नूई हंसी हंसी। ये क्यों नहीं कहते? इतनी हिम्मत नहीं। मुर्दापन से कह के लगाकर वो इसका मजाक बनाने लगी। दाद इसकी हंसी पर मुस्कुरा दिया। फिर तुम हंसती कैसे? इसने भी अपनी बुज़दिली का जैसे मजाक उड़ाया। तुम्हें खुश करने के लिए जोकर भी बन सकता हूँ। वो इसके मूड को ठीक करने और जो कहना चाहती थी इससे हटाने के लिए बोला। मुझे तुम जोकर नहीं चाहिए दाद, सिर्फ मेरे लिए इतना करना कि मेरे रास्ते में कभी मत आना, कभी भी नहीं, और मुझे माफ़ कर देना। भूल जाना किसी भी बोनी को जिसे तुम अपना अच्छा दोस्त मानते थे। समझना मर गई वो। अपने इस मतलबी दोस्त की खातिर मेरे रास्ते में मत आना। मुझे अपने पाँव पर खड़े रहने की हिम्मत देना ना कि मुसलसल रोती भराई आवाज़ में कहती मोबाइल ऑफ कर गई बगैर दूसरी तरफ की एक भी सुने। दाद ने इसकी रोई हुई आवाज़ सुनकर मोबाइल गुस्से से नीचे दे मारा। अगर इसमें ही तुम्हारी खुशी है तो समझ लो मर गया तुम्हारा दाद, नहीं है मेरी कोई दोस्त। गुस्से से मोबाइल को देखकर दहाड़ते इसने कहा, और बगैर रुके सुर्ख लहू रंग आंखें लिए वहाँ से अंदर घर में चला गया। दाद सुनो बेटा, किचन से निकलती आसिया बेगम जल्दी से बोली तो दाद ना चाहते हुए भी आंखें मीच कर रुक गया। दाद बेटा, बुरहान कैसा है? वो वापस क्यों नहीं आ रहा? अपनी माँ के बारे में भी नहीं सोच रहा? क्यों तड़पा रहा है मेरी ममता को? रोते हुए इसने दाद के कंधे पर हाथ रखकर पूछा। अम्मी आप रोए तो नहीं? मुझे भी रोना आ रहा है। आसिया बेगम का सर अपने सीने से लगाकर वो बोला, ठीक है भाई, एकदम परफेक्ट है। एक दिन में क्या हो जाना है इससे? मेरी कुछ देर पहले ही बात हुई है इनसे। तो वो आ क्यों नहीं रहा? ये आप अब्बू से पूछकर इन्हें यहाँ लाने की बात करें। देखा कैसे बेइज्जत करके निकाला इन्हें। पर बेटा तब तुम्हारे अब्बू गुस्से में थे, आसिया बेगम ने समझाते हुए कहा। अम्मी, गुस्से में इंसान अपने ही सगे भाई की बेटी को किसी अजनबी के हवाले नहीं कर देता। और कितना पैसा है अब्बू के पास, जानती तो होंगी। ऐसे कितने ही रेस्टोरेंट खरीद सकता था, पर उन्होंने क्या किया? मुझे लगता है इस साइड ने भी हुरुलैन और नूर के सामने हमारे बदसूरत चेहरे लाने के लिए रकम रखी है। अगर अब्बू चाहते तो हुरुलैन को अपनी बेटी समझकर ऐसा ना करते। वो इनके माथे पर बोसा देकर बोला और आसिया बेगम को सोचों में छोड़कर वहाँ से चला गया। तुम दोनों पता नहीं क्यों इन दोनों के पीछे पागल बन रहे हो। तुम्हारे अब्बू पे ये पैसा कमा भी तो तुम लोगों के लिए रहे हैं। पीछे आसिया बेगम बड़बड़ाई। पूरे आसमान ने काली चादर चढ़ाई हुई थी और इस हर जगमग करते सितारे और चांद दुनिया के हसीन तरीन मंजर में से एक लग रहे थे। ऐसे में अल्फ इस वक्त 7 स्टार पार्क में एक बेंच पर बैठा हुआ था। आसपास दूसरे कपल भी थे जो इस मौसम और जगह से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे थे। काले लंबे गर्दन तक आते बाल, घनी दाढ़ी मूछें, ग्रे कलर की सर्द इसकी आंखें, सफ़ेद रंग का मालिक अल्फ जो बीस्ट का राइट हैंड इस वक्त एक कपल पर तिरछी नजरें जमाए बैठा था, और इस आदमी के साथ बैठी औरत मुस्कुराकर इसे देख रही थी। अल्फ को लग रहा था बस कुछ ही देर में इसका काम होने वाला है, पर इसके सोच को नाकाम करते इस आदमी ने अपने साथ लाई लड़की के कमर में बाजू डालकर उठ खड़ा हुआ। वो लड़की शायद कुछ देर मजीद बैठने का कह रही थी, पर वो आदमी, इसका मूड शायद ख़राब हो चुका था। तभी इसकी एक भी सुने बगैर इसे लिए होटल के अंदर चला गया। पर जाते हुए वो लड़की अल्फ को देखकर मुस्कुराना नहीं बोली। अल्फ ने सख्ती से मुट्ठी भींची। वो चाहता तो इसे अभी की अभी उड़ा कर रख सकता था, पर यह बहुत ज़रूरी था आदमी आलम के लिए। तभी सब्र से काम ले रहा था। इनके जाने के बाद कुछ देर खुद भी बैठा रहा ताकि किसी को शक ना पड़े, फिर उठकर खड़ा हो गया। इस होटल में लगभग 100 के करीब रूम्स थे। ये एक बड़ी बिल्डिंग नुमा होटल थी और कराची की मशहूर होटल थी। इस होटल को मज़ीद ख़ास इसके करीब बीच बनाती थी, जहाँ सुबह होते ही लोग जमा हो जाते इस खूबसूरत को नज़ारे को देखने के लिए।
یہ ایک مہنگی ہوٹل تھی جہاں پر ملک کے بڑے بڑے لوگ آتے تھے اپنی فیملی، گرل فرینڈ اور دوسری عورتوں کے ساتھ، یہاں تک کہ کراچی گھومنے کے لیے آئے باہر کے ملک کے لوگ بھی یہیں اسٹے کرتے تھے۔ ہیلو، ناشتے کے بعد لاؤنج میں بیٹھے سعید عالم سے مسکان نے کہا۔ اس کا مقصد اس گھر میں انٹر ہو کر اسے شوق دینا تھا، پر جب نظر سائڈ والے صوفے پر پڑی تو خود شوق میں آ گئی۔ بلائنڈ بیوٹی! حیرت صدمے سے اس کی آواز نکلی۔ اس کی آواز اتنی آہستہ تھی کہ صرف پاس آ کر کھڑا عارف بھی سن سکا، اور اس کا دل کیا خود کو گولی مار دے۔ نہ خود مرنے کا سوچو، نہ مجھے مارنے کا۔ سعید کی بیوی ہے حورالعین، بس اس کے علاوہ تمہیں کچھ یاد نہیں رکھنا۔ عارف کی نیچی آواز میں سرگوشی کی۔ تو مسکان کچھ دیر کے لیے سمجھتی چٹکی بجا کر بولی، اوہ سمجھ گئی۔ سعید نے بلیک کنگ کو پکڑنے کے لیے اس کی رکھیل کو بیوی بنا دیا تاکہ وہ ڈھونڈتے سامنے آئے، اور عارف نے ایک دم غصے سے اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ جمایا۔ یہ تو شکر تھا سعید سے وہ کچھ دور تھے، یہاں سعید نے مسکان کی باتیں سن کر بھی انسنی کر دی تھیں۔ عارف کے منہ پر ہاتھ رکھنے سے مسکان نے آنکھیں پھیلائیں۔ تمہیں یہاں کیوں لایا ہوں جاہل عورت؟ وہ اسے وہاں سے کھینچ کر سائڈ کرتے پوچھا۔ مسکان نے آنکھیں پٹپٹائیں۔ کام کے لیے، سعید کو کام والی کی ضرورت ہے، اور مجھے ماشاءاللہ سے چھت کی، تو اس لیے میں یہاں ہوں، وہ بولی تو عارف نے گہری سانس خارج کی۔ وہ رات کو ہی یہاں آئے تھے اور آتے ہی اپنے اپنے روم میں چلے گئے تھے جہاں وہ کبھی کبھار رہتے تھے، اور اب صبح ہوتے ہی اس مصیبت کو نہ سمجھانے کی سزا مل رہی تھی۔ کچھ بھی ہو مسو، تمہیں صرف جو کام سعید بولے وہ کرنا، اور پاج کو ذرا بھی حورالعین کے سامنے نہیں دہرانا۔ اگر اسے کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار تم ہوگی، اور سزا کی حقدار بھی پھر مجھے مت کہنا۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے کہا اور آنکھیں گھمائیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئی، اب جانے تو دو۔ مبارکباد تو دوں انہیں شادی کی، نکاح کے چھوارے بھی نہیں کھلائے۔ اسے سامنے سے دھکا دیتی وہ شکوہ کرتی بولی اور جانے لگی کہ عارف نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے واپس کھینچا۔ نوکرانی بن کر جا رہی ہو، نہ کہ مالکن، اور چھوارے تو ایسے مانگ رہی ہو جیسے تیرے بھائی کی شادی ہو۔ وہ منہ بنا کر بولا۔ شکر مانے تو صحیح میرے بھائی ہو۔ وہ کلائی چھڑوا کر آگے بڑھی۔ اور فکر نہ کرو، ایس پی سے شادی ہونے دو، مالکن بھی بن کر دکھاؤں گی۔ ایک ادا سے بال جھٹکتی وہ لاؤنج میں ان کے پاس آئی۔ یہ منہ اور مسور کی دال! عارف بڑبڑا کر ان کے پاس آیا اور سلام کیا، جس کا دونوں نے جواب دیا۔ حورالعین کی ساری توجہ ہیل کی ٹک ٹک اور لڑکی کی آواز پر تھی۔ تم نے مجھے یاد فرمایا سعید، مغروریت سے کہتے وہ حورالعین کا جائزہ لینے لگی، جو کالے لمبے نم بالوں کے ساتھ گھٹنوں تک آتے فراک جینس میں کندھوں کے گرد دوپٹہ پھیلائے باربی ڈال لگ رہی تھی۔ اس کی سرخ سرخ پھولے گال مسکان کے دل میں ہلچل مچا گئے کہ جا کر اس کے گال پر ایک چٹکی کاٹے، پر سعید کی موجودگی کو دیکھتے وہ خود کی کلائی میں ہی چٹکی کاٹنے لگی کہ بے ساختہ منہ سے آہ نکلی۔ دونوں نے اس کی جانب دیکھا اور حورالعین کے لب بھی پھڑپھڑائے کہ کیا ہوا۔ عارف اس کی حرکتیں سمجھ کر مسکراہٹ روکنے لگا۔ کام تمہیں سمجھا چکا ہے عارف یہاں آنے کا؟ اس نے اس کی آہ کو نظر انداز کرتے پوچھا۔ نہیں، اس نے مجھے کچھ نہیں سمجھایا کام کے بارے میں۔ اپنے مطابق اس نے عارف کی بے عزتی کی خاطر کہا، پر مزہ نہ آیا۔ سعید نے عارف کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ سعید میں چاہتا تھا تم سمجھا دو، اس نے مسکان کی طرف دیکھ کر کہا۔ سعید صوفے پر سے اٹھا اور ساتھ مسکان کو بھی اٹھنے کا کہا۔ وہ نہ سمجھتی اٹھی اور اس کے پیچھے جانے لگی، پر ایک نظر عارف کو دیکھنا نہیں بھولی۔ کیسی ہیں حورالعین؟ اسے ہاتھ مروڑتے دیکھ کر عارف نے مخاطب کیا۔ حورالعین نے آواز پر سر اٹھایا۔ ٹھیک، وہ منہ بنا کر بولی، کیونکہ وہ یہ آواز پہچان گئی تھی، جو اس کے نکاح میں بھی شامل تھا ڈاکو کی طرح۔ عارف مختصر جواب پر مسکرایا۔ میں بھی ٹھیک ہوں اور آج سے یہیں رہوں گا، آپ کا گارڈ بن کر۔ عارف کے کہنے پر وہ شرمندہ سی ہوئی، صرف 2 منٹ کے لیے، پھر ناک چڑھا کر منہ موڑ گئی۔ میری بلا سے بارڈر پر جاؤ مجھے کیا؟ وہ بڑبڑائی تو عارف سن کر ہنس دیا۔ میں سعید کا وفادار آدمی ہوں تو نہیں جا سکتا۔ حورالعین آنکھیں گھما کر رہ گئی اور سوچ رہی تھی سعید اس لڑکی کے ساتھ کہاں گیا ہے۔ سعید نے مسکان کو سمجھا دیا کہ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، اسے حورالعین کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا، اور جہاں وہ کہے گی وہاں لے کر جائے گی، پر صرف گھر کی حد تک، اور شام میں جب وہ آئے تو ڈنر پہلے ہی لے کر وہاں سے روم میں چلی جائے گی اپنا۔ دوپہر کے کھانے کے لیے اس نے کک کو کہا تھا جو آج کچھ دیر میں آ جائے گی، اس نے بتایا تو مسکان نے سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ سعید واپس لاؤنج میں آیا تو حورالعین کو سختی سے ہاتھ مروڑتے پایا۔ اس کی چھوٹی سی ناک سرخ ہو رہی تھی غصے سے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میرے پیچھے تمہارے ساتھ ایک میڈ ہوگی، تو اس سے ملو مسکان سے، یہ عارف کی بہن ہے اور آج سے یہاں تمہارے ساتھ ہوگی۔ سعید اس کے ساتھ بیٹھ کر بولا، پر اس کی بات کی جانب حورالعین نے توجہ نہیں دی۔ ایک پل کے لیے سعید کی آنکھوں میں سرد تاثرات لہرائے، پر اگلے ہی پل وہ نارمل تاثرات کے ساتھ اسے دیکھنے لگا۔ مسکان یہ سب دیکھتے غش پر غش کھا رہی تھی، کوئی بیسٹ کو اگنور کر رہا تھا اور وہ خاموش تھا۔ کیا بات ہے اس لڑکی کی تو داد دینی پڑے گی، اس نے دل میں سوچا۔
اپنا خیال رکھنا، شام کو ملتے ہیں۔ اس کے ہاتھ پر اپنی گرفتار کرتے وہ آہستہ سے بولا کہ درد سے حورالعین آنسو پی گئی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے سر ہلانے پر سعید نے ہاتھ سے اپنی گرفت چھوڑ کر گال تھپ تھپایا اور اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے پیچھے عارف بھی تھا کیونکہ اسے گیٹ پر رہنا تھا۔ پچھلے گارڈ کو سعید نے فارغ کر دیا تھا اور اس کی جگہ عارف نے لے لی تھی۔ وحشی جنگلی اپنے ہاتھ کو سہلاتے حورالعین بڑبڑائی۔ ہاں تو حورالعین کیسی ہیں؟ وہ دھپ سے اس کے ساتھ بیٹھتی بولی۔ تمہارے پاس موبائل ہے؟ اس کے سوال کو درگزر کرتے حور نے پوچھا۔ شکر۔ مسکان نے پہلے آنکھیں سکیڑی پھر مسکرائی۔ شکر الحمدللہ، مجھے کال کرنی ہے، اپنی بہن کو نمبر ملاؤ۔ وہ اس کا جملہ سنے بنا ہی جلدی سے بولی۔ شکر الحمدللہ، میرے پاس موبائل نہیں ہے۔ اس نے مسکرا کر اپنا جملہ مکمل کیا اور حورالعین شرمندگی اور جلد بازی سے بلش ہو گئی۔ مسکان نے بڑی دلچسپی سے اس کے سرخ گال دیکھے۔ بہت خوبصورت ہو، میرے پاس لفظ نہیں تعریف کے لیے۔ اس کے گال پر چٹکی کاٹی وہ بولی تو حورالعین آہ کرتی رہ گئی۔ اس کے سفید رخسار پر نشان پڑ گیا اس کی چٹکی سے جسے وہ سہلانے لگی۔ تمہارے بال بھی خوبصورت ہیں اور اتنے لمبے کیسے ہیں؟ چڑ نہیں ہوتی ان سے؟ اس کے بکھرے بالوں کو دیکھتی وہ مزید بولی۔ حورالعین حیرت سے اس لڑکی کو سوچنے لگی کہ ابھی آئی ہے اور باتیں ایسے کر رہی ہے جیسے پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ مجھے تعریف پسند نہیں، اس نے منہ بنا کر کہا۔ ابھی اتنی انسلٹ فیل ہوئی موبائل مانگنے سے کہ جس کا شوہر اسے نوکرانی گارڈ دے سکتا ہے تو ایک موبائل کیوں نہیں؟ اوپر سے میں خوبصورت چیزوں اور انسانوں کو سراہے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس نے بغیر ناشتے کے منہ میں ببل ڈالتے کہا۔ پر میں خوبصورت نہیں ہوں، وہ چڑھ کر بولی۔ یہ تو مجھے معلوم ہے، مسکان نے مسکرا کر کہا۔ پھر اس کے چپ رہنے پر احساس ہوا کہ کیا بول گئی ہے۔ ببل کھاؤ گی؟ اس نے جیب سے دوسرا نکال کر حورالعین کے سامنے کیا جس پر اس نے خاموشی سے انکار میں سر ہلایا۔ سوری پر کھانا پڑے گا، اس نے کہہ کر زبردستی حور کے منہ میں ببل ڈال دیا۔ وہ گھبرائی اور التجا بھی نہ کر سکی اس اچانک سے حملے پر۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ چلائی۔ سوری، آئی نو تمہارے لپس کو ٹچ کرنے کا حق صرف سعید کو ہے، پر میں نے تمہیں ببل کھلانا تھا کیونکہ مجھے فرینڈ شپ کرنی ہے تمہارے سے۔ وہ لاپرواہی سے بولی اور اسے پتہ ہی نہ چل تھا کہ حورالعین کی اندر کی حالت کیا تھی۔ اس کی بات پر وہ یہاں وہاں دیکھنے کے بجائے اس کے چہرے کو دیکھ لیتی تو کہہ لگائے بغیر نہ رہ سکتی۔ سب جنگلی وحشی مل کر ساتھ ہوئے ہیں، وہ دل میں سوچتی ببل چبانے لگی۔ تم نے جواب نہیں دیا دوستی کا، پر اس سے پہلے میرے اصول یاد رکھنا، میری دوستی میں ہیلپ کا قانون نہیں۔ حورالعین نے دانت پیسے تو ایسی دوستی کا اچار ڈالوں، وہ طنزیہ بولی۔ نہیں، ہمارا ٹائم پاس ہو جائے گا۔ حورالعین کے کانوں کو چیک کرتی وہ بولی۔ شکریہ، پر میرا اچھا ٹائم پاس ہو رہا ہے، وہ ہاتھ چھڑوا کر غصے سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم بہت کیوٹ ہو، اس کے ساتھ آتے اس کی خفگی دیکھ کر کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی حور نے مسکراہٹ روکی۔ ہنسی تو پھنسی، مسکان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے کہا اور اسے لے کر لان میں موجود جھولے پر آ گئی۔ حورالعین بھی کوئی جواب دیے بغیر ساتھ ہوئی۔ کچھ ہی دیر بعد ہوا میں اڑتی حورالعین کی خوفناک چیخیں تھیں اور پیچھے جھلاتی مسکان کے کہے۔ عارف لان سے حورالعین کی چیخیں سن کر بھاگا آیا اور وہاں کا منظر دیکھ کر دل کیا اپنی بہن کا گلا دبا دے اور جلدی سے کانپتی حورالعین کے پاس پہنچا۔ وہ کچھ کچن کی چیزوں کی خریداری کر کے اپنے ہی خیالوں میں راستہ کراس کرنے لگی کہ اچانک سامنے سے آتی گاڑی اس کے پاؤں کے قریب آ کر رکی اور آہ کرتی پیچھے ہونے کی کوشش میں نیچے گری۔ نتیجتاً اس کا سارا سامان راستے پر پھیل گیا۔ وہ برہان کی گاڑی پر نظر ڈالتے کراہ کر اپنی ہتھیلیاں دیکھنے لگی جو سرخ پڑ گئی تھیں۔ یہ تو شکر تھا چوٹ نہیں آئی۔ نورالعین تم ٹھیک ہو؟ برہان جلدی سے باہر آیا اور نیچے بیٹھی نور کو دیکھتے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، سوری۔ وہ اپنے کپڑے جھاڑ کر اٹھی اور پھر سامان کو نیچے دیکھ کر جلدی سے اٹھا کر بیگ میں ڈالنے لگی۔ تب تک لوگ اسے پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے تھے پر اسے فکر نہیں تھی۔ ایک تو پیسے نہیں تھے، دوسرے ان نوابزادے نے اچانک ہی آ کر سارا نقصان کر دیا۔ اور میرے ساتھ کہاں جا رہی تھی؟ برہان کہہ کر گاڑی فرنٹ ڈور اس کے لیے کھولا۔ نور نے پہلے اسے دیکھا اور پھر گاڑی کو۔ معاف کرنا، ہماری اتنی اوقات نہیں، وہ تڑک کر کہتی وہاں سے جانے لگی۔ برہان کے ماتھے پر تیوریاں پڑ گئیں اور آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح غصہ ابلنے لگا۔ کچھ زیادہ ہی بولنے لگی ہو، اس کی تم کون میں کون والے انداز پر اسے آگ لگی اور اسے بازو سے پکڑ کر زبردستی گاڑی میں بٹھایا اور دروازہ بند کر کے خود دوسری طرف آ گیا۔ نورالعین مزید تماشا اس لیے نہیں کر سکی کیونکہ یہ مین روڈ تھا۔ اب بتاؤ، چوٹ تو نہیں آئی؟ کہیں اور جا کر رہی تھی؟ گاڑی سٹارٹ کرتے اس نے مصروفیت سے پوچھا۔ برہان کی بات پر نور نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے باہر دیکھنے لگی۔ برہان نے اس کی ہٹ دھرمی پر دانت پیسے۔
میں تم سے بات کر رہا ہوں نور، غصے سے وہ بولا، پھر بھی ایسا لگا جیسے اپنے آپ سے سوال کیا ہو۔ تم جواب کیوں نہیں دے رہی؟ نخرے دکھا رہی ہو؟ گاڑی ایک سائڈ روکتے اس نے نور کے بازو سے پکڑ کر اپنے طرف رخ کیا اور دھاڑتے پوچھا، بچ گئی میں؟ یہ کافی نہیں تمہارے جواب کے لیے؟ اس کی دھاڑ پر وہ بھی چیخی۔ برہان نے حیرت سے اس ذرا سے غصے پر سہم جانے والی لڑکی کو دیکھا۔ اپنے بازو پر اس کے لمس سے دھڑکنوں میں شور سمجھ گیا اور ماتھے پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ اس نے گھبرا کر اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑوایا اور بغیر ایک سیکنڈ بھی بیٹھے وہ گروسری بیگ اٹھائے گاڑی سے نکلی۔ نور واپس آؤ، وہ پیچھے سے غرایا، پر نور ایک بھی سنے بغیر وہاں سے تقریباً بھاگتے ہوئے اس سے دور ہوئی۔ ڈیم فول، اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ وہ منہ کھولے اس 7 اسٹار ہوٹل کے سامنے کھڑی تھی جو پوری جیسے کانچ کی بنی تھی۔ وہاں آتے جاتے امیر لوگوں کو دیکھتے اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ اپنی ٹوٹتی ہمت کو باندھتے اللہ کا نام لے کر خوش لبوں پر زبان پھیرتی قدم اٹھاتی آگے بڑھی۔ دل تو کر رہا تھا یہاں سے ہی ڈور لگائے اور گھر جا کر دم لے۔ وہ آہستہ سے گلاس ڈور کو دھکیلتی اندر داخل ہوئی تو وہاں اس کا منہ مچھلی کی کھلی اور بند ہو رہا تھا۔ اسے لگا وہ کسی دوسری ہی دنیا میں آ گئی ہو۔ بہت خوبصورت تھی 7 اسٹار ہوٹل، پر اس میں رہنے والے لوگ پتہ نہیں کیسے تھے وہ نہیں جانتی تھی۔ اس نے صبح ہی اس آدمی کو کال کر کے ہاں کہا تھا اور ایک بار دیکھنے آنے کا کہا تھا، تو اس نے اسے بے فکر رہنے کی تسلی دیتے ایڈریس سینڈ کیا۔ برہان سے ہوئی ملاقات کے بعد اس نے اور بھی پکا ارادہ کر لیا تھا اور کچھ دیر بعد ڈریس چینج کر کے یہاں پر تھی۔ اس شکیل نامی آدمی نے اسے کہا تھا کہ جب اس کی تسلی ہو جائے تو ریسیپشن پر موجود لڑکی صرف اس کی وہاں موجود آفس کا پوچھے اور وہ اسے جہاں جانے کو کہے گی وہیں آئے تاکہ وہ اس ہوٹل کے باس سے ملوا سکے۔ نور العین نے چاروں اطراف نظریں گھما کر اپنی تسلی کی۔ اب اتنے لوگوں میں مجھے کیا کوئی تکلیف دے سکتا ہے، وہ خود سے بولی اور خوش ہو کر سامنے ریسیپشن پر موجود لڑکی کی طرف بڑھی۔ وہاں پہنچ کر اس نے شکیل نامی آدمی کا دیا ہوا کارڈ دکھایا تو اس نے نور العین کے چہرے کو دیکھ کر بولی، یہاں سے رائٹ جائیں اور 4تھ فلور پر روم نمبر 113 کو کہہ کر دوسرے وہاں موجود لوگوں کو جواب دینے اور نور العین کو جھجکتی آگے بڑھی۔ لفٹ سے نکل کر وہ 4تھ فلور پر آئی۔ وہاں بھی جدید ماڈرن قسم کی لڑکیاں اور لڑکے تھے، شاید کپلز تھے۔ وہ 113 نامی روم نمبر کا ورد کرتے دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی کہ سامنے سے ایک روم سے نکلتے کمال صاحب پر نظر گئی۔ نور العین کا تو سانس بند پڑ گیا اور ہاتھ پیر کانپنے لگ گئے۔ اگر آج طیہ ابو کی نظر پڑ گئی تو انہیں ایک اور موقع مل جائے گا ہمیں خاندان میں بدنام کرنے کا۔ کانپتے ہاتھ پیروں کے ساتھ وہ پیچھے کھسکی اور کمال صاحب نے جیسے ہی نظریں اٹھائیں نور العین جھپاک کے ساتھ اپنی بائیں طرف روم میں گھس گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ شکر تھا کہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ نور العین کمال صاحب کو لگا اچانک اندر گھسنے والی لڑکی نور العین ہے تو حیرت سے اس طرف قدم بڑھائے۔ وہ یہاں اپنے دوست سے ملنے آئے تھے اور اندر موجود دروازے ٹیک لگائے نور العین کی وحشت سے آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ آنکھیں پھاڑے منہ کھولے سامنے کے منظر کو دیکھ رہی تھی جہاں بغیر شرٹ کے کالے لمبے بال اور گھنی داڑھی مونچھوں والا کوئی 25 سال کا لڑکی ایک ماڈرن لڑکی کے کمر میں ہاتھ ڈالے روم کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ الف اور ٹینا نامی لڑکی نے اچانک اندر داخل ہوتے ہی نور العین کو حیرت سے دیکھا۔ کتنی مشکل سے اسے موقع ملا تھا الف کے پاس آنے کا، وہ بھی ندیم کے سونے کے بعد، پر اس لڑکی نے آ کر موڈ خراب کر دیا۔ نور العین کو اپنی پوزیشن کا احساس ہوتے اس نے شرمندہ ہو کر سر جھکایا۔ الف کا غصے سے برا حال تھا، دل کر رہا تھا ابھی کھینچ کر اسے تھپڑ مارے کہ 3 دن ہوش میں نہ آئے۔ آؤٹ، وہ دھاڑا نور العین سہم گئی۔ نور العین، کمال صاحب نے دروازہ ناک کرتے روم سے نور کو پکارا۔ سوری، وہ پلیز، ڈبڈبائی آنکھوں سے اس نے التجا کی۔ یو بچ، سنا نہیں؟ ٹینا ہرگز یہ چانس نہیں مس کر سکتی تھی، تب بھی الف سے الگ ہو کر گرائی۔ بے بسی سے نور العین کے آنسو رخسار پر پھسل آئے اور اس نے دروازے کو دیکھا۔ پلیز صرف 2 منٹ، اس نے ڈرتے الف کو دیکھ کر کہا۔ الف خاموش ہو گیا اور اسے دیکھنے لگا جس کی ٹانگیں بری طرح کانپ رہی تھیں۔ سنو، وہاں جاؤ، بھاری گمبھیر آواز پر نور نے سر اٹھایا تو سرخ گرے آنکھوں سے اس کا ٹکراؤ ہوا۔ بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی، وہ اسے باتھ روم کی طرف جانے کا کہہ رہا تھا۔ نور نے کچھ خوفزدہ ہو کر نفی میں سر ہلایا۔ نور العین، میں جانتا ہوں اندر ہو، تم باہر آؤ۔ کمال صاحب کسی کے جواب نہ دینے پر غصے سے بولے۔ اسے پورا یقین تھا وہ نور ہی تھی، آج تو اسے پکڑ کر ہی رہے گا اور اپنے بیٹوں کے سامنے پیش کرے گا، اس نے سوچ لیا۔ غصے سے بھری کمال صاحب کی آواز پر نور العین نے قدم پیچھے لیے۔ الف اور ٹینا اسے دیکھ رہے تھے جو دروازے کے پیچھے کھڑے آدمی سے چھپ رہی تھی اور نور العین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے، آگے کنواں تو پیچھے کھائی۔ یا اللہ میری مدد فرما، اس کے لب پھڑپھڑائے اور وہ دروازے کی طرف قدم اٹھانے لگی کہ اچانک پیچھے سے الف نے اس کے کمر میں بازو ڈال کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ وحشت سے پھیلی آنکھوں کے ساتھ پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ ٹینا، اس کا دوپٹہ اٹھاؤ اور باہر جو بھی ہو اس سے پوچھو کیا کام ہے۔ اس نے نور العین کو دروازے کی سائڈ کرتے اس کا دوپٹہ ٹینا کی طرف پھینکا اور نور العین اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا ہو کیا رہا ہے۔ وہ ہاتھ پیر مارنے کی کوشش کرتی ناکام ہو رہی تھی۔ اس کی پشت الف کے چوڑے سینے سے لگی تھی، قد میں چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہ اس کے لمبے قد اور مضبوط بازوں میں چھپ سی گئی تھی۔ ٹینا نے ایک کھا جانے والی نظر نور پر ڈال کر اس کا دوپٹہ اوڑھا اور دروازہ کھولا۔ کیا ہے؟ وہ غصے سے کمال صاحب سے بولی۔
کمال صاحب نے اس کے دوپٹے کو دیکھا اور پھر اسے، کیا ابھی اس روم میں آپ داخل ہوئی تھیں؟ انہوں نے پوچھا۔ ہاں کیوں، کوئی کام ہے آپ کو؟ اس نے ابرو جھکا کر جواب دیا۔ نہیں سوری بیٹا، میں سمجھا میری بیٹی ہے، اس کی شکل آپ سے ملتی ہے تو بہت غلط فہمی ہو گئی۔ معذرت کرتے کمال صاحب نے ایک نظر اس کے پیچھے روم میں کے سامنے دیکھتے حصے پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا تو ٹینا نے غصے سے دروازہ بند کیا۔ شاید غلط فہمی ہو گئی تھی، کمال صاحب بڑبڑائے اور آج اپنی نئی ڈیل کو سوچتے مسکرا کر لفٹ میں داخل ہو گئے۔ ٹینا نے دروازہ بند کرتے پہلے دوپٹہ الف کی جانب نورالعین پر پھینکا، پر وہ اپنی حواس کھو چکی تھی اور الف کے بازو میں جھول رہی تھی۔ لو شروع ہو گیا ان مڈل کلاس لڑکیوں کے ڈرامے، ٹینا نے الف کے بازو میں دلکش چھوٹی سی لڑکی کو بے ہوش دیکھ کر بیزاری سے کہا اور جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ الف اس پر ایک نظر ڈال کر نورالعین کو بیڈ پر ڈالا اور اس کے اوپر کمفرٹر ڈالا۔ تم اسے باہر پھینکو اب۔ ٹینا اسے بیڈ پر دیکھ کر خود اٹھ کھڑی ہوئی اور تلخ لہجے میں بولی۔ اسے ہوش میں آنے دو، الف نے نورالعین کے معصوم چہرے کو دیکھتے کہا۔ واٹ، اگر اسے رات تک ہوش نہ آیا تو کیا اپنے پاس رکھو گے؟ کہیں اس کے حسن کو دیکھ کر نیت تو خراب نہیں ہو گئی؟ وہ جل کر بولی۔ نہیں، اس کے پاس بیگ ہے، وہاں سے اس کے گھر کا ایڈریس لے لیں گے۔ ٹینا کی بات پر اس کا جبڑا تن گیا اور دوسری طرف بیڈ پر پڑی اپنی شرٹ کو اٹھا کر پہنتے بولا، جو وہ سونے سے پہلے ہمیشہ اتار کر سوتا تھا۔ اب بھی سو رہا تھا کہ اچانک ٹینا آ گئی اور اس کے گلے میں پڑ گئی۔ ویسے وہ چاہتا بھی یہی تھا، اس کا کام آسان کر دے۔ ٹینا نے آگے بڑھ کر بٹن بند کرتے اس کے ہاتھ بیچ میں ہی روک لیے تو الف نے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں آنکھیں بہت کچھ بول رہی تھیں۔ پھر اس نے نورالعین کو دیکھا جو بیڈ پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ ٹینا واپس اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی پر الف نے گردن گھما کر بیچ میں ہی اس کے ہاتھ روک دیے۔ وہ بے ہوش ہے ڈارلنگ، سرگوشی میں کہتی اس کے ہاتھ تھام لیے کہ اچانک دھاڑ سے روم کا دروازہ کھلا اور ندیم اندر داخل ہوا۔ ٹینا ایک دم گھبرا کر الف سے دور ہوئی اور حیرت سے ندیم کو دیکھنے لگی جو اس کا بوائے فرینڈ تھا جس کے ساتھ وہ یہاں آئی تھی۔ الف نے اپنی شرٹ جھٹک کر بٹن بند کیے۔ مجھے تم پر پہلے ہی شک ہو گیا تھا دھوکے باز۔ ندیم نے آگے بڑھ کر ٹینا کے شولڈر کٹ بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور غصے سے دھاڑا۔ وہ کراہ کر رہ گئی۔ تم غلط سمجھ رہے ہو ندیم، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اپنے بالوں کو چھڑوانے کی کوشش کرتے وہ درد سے بولنے کی کوشش کرنے لگی۔ غلط تو میں تھا پہلے روم میں، چلو تو صحیح تمہیں سمجھا دوں گا۔ اسے دروازے کی طرف دھکیلتے وہ گرایا اور خاموش کھڑے الف کی جانب بڑھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے ٹچ کرنے کی؟ الف کی کالر کی جانب ہاتھ بڑھاتے وہ دھاڑا جب بیچ میں ہی الف نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ یہ میرا روم ہے، میں تمہارے کمرے میں نہیں گھسا، اور دوسری بات میں سو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ جھٹکتے وہ بولا تو ندیم نے بیڈ کی جانب دیکھا اور وہیں ساکت ہو گیا۔ بلائنڈ بیوٹی، وہ بڑبڑایا، پھر الف کو دیکھنے لگا جو نہ سمجھتے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ بغیر کچھ کہے روم سے نکلا۔ ٹینا بھی اس کی پاگلوں والی حالت کو دیکھتے اس کے پیچھے ہوئی۔ ان کے جاتے ہی الف نے روم لاک کیا اور ایک نظر نورالعین پر ڈالی، پھر ٹیبل کے قریب رکھی موبائل اٹھایا۔ ہاں صحیح کام ہو گیا، مجھے یقین ہے ندیم سے بات بلیک کنگ تک ضرور پہنچ جائے گی کہ بلائنڈ بیوٹی کراچی میں ہے۔ آہستہ سے بات کرتا وہ نورالعین کے قریب آیا اور پاس بیٹھا۔ موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتے اس نے مسکرا کر نور کے چہرے پر بکھری لٹیں ہٹائیں اور اس کی گھنی پلکوں کو دیکھا۔ تھینکس آنے کے لیے، کہہ کر اس نے پانی کا گلاس اٹھایا اور اس کے چہرے پر چھینٹیں ماری۔ اٹھو لڑکی، اس کی پلکوں میں حرکت دیکھ کر اس نے اس کی گال تھپ تھپائی۔ بھاری آواز پر کچھ نہ سمجھتی نورالعین آنکھیں کھولنے لگی پر خود پر جھکے اس اجنبی کو دیکھ کر اس کے منہ سے چیخ نکلی کہ اس سے پہلے ہی الف نے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ اٹھو اور اپنے گھر جاؤ، آئندہ میں تمہیں یہاں نہ دیکھوں، ورنہ ابھی تو چھوڑ دیا پر دوبارہ۔ اس پر جھکے ہی وہ کہنے لگا اور نورالعین خوف سے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ آئندہ کبھی کسی کے روم میں گھسنے سے پہلے 1000 بار سوچنا۔ اس کے پھولے گال پر انگلی رکھ کر کہا اور اس کے پاس سے اٹھ کر باتھ روم میں بند ہو گیا تاکہ وہ بغیر خوف زدہ ہوئے وہاں سے نکل جائے۔ سانسیں بند کیے پڑی نورالعین اس کے جاتے ہی ایک دم اٹھی اور اپنے اوپر سے کمفرٹر ہٹا کر اپنے گرد دوپٹہ ٹھیک کرتی بیڈ سے اٹھی، پاس پڑے جوتے پہن کر ایک ہی سانس میں اس کے روم سے بھاگی اور ہوٹل سے باہر آ کر لمبے سانس لینے لگی۔ یا اللہ، میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ اور وہ آدمی، وہ لڑکی، اس کا آنسو پھسل کر گال پر گرا کہ اسے اپنا پرس یاد آیا۔ آفس سے تو میں اس آدمی کے روم میں ہی چھوڑ آئی۔ اس نے مڑ کر اس بلڈنگ کو دیکھا اور نفی میں سر ہلاتے وہاں سے بھاگ نکلی۔ الف کے حکم کے مطابق شکیل نورالعین کے پیچھے ہی تھا، اسے صحیح سلامت گھر چھوڑ کر واپس آئے۔ الف جب روم سے باہر نکلا تو کمرے میں سے نہ پا کر مسکرا دیا۔ وہ چلتا بیٹھ کے قریب آیا کہ اچانک اس کی نورالعین کی پرس کی یاد آئی تو اس نے دروازے کی سائڈ پر دیکھا جہاں اس کا بلیک کلر کا پرس پڑا تھا۔ اس سے چل کر وہاں سے وہ پرس اٹھایا اور دیکھتے ٹیبل پر رکھ دیا۔